آئے مرزا میری داڑھ تھلے، میرا 10 کروڑ روپے کا چیلنج ہے مرزے کو. وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. میرا تمہیں چیلنج ہے اہل سنت و جماعت کے کسی ایک عالم کی کتاب میں دکھا دو کہ اس نے لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے اور چشتی رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے. 10 کروڑ بھی دوں گا، تمہارے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لوں گا. اگر جس وقت ہم شروع ہوئے میں نے آپ کو بولا 300 سے زیادہ روایتیں تو میرے پاس اور ہیں. جہلم مناظرے کے لیے میں گیا، وہاں پر مرزا محمد علی صاحب وہ سامنا کرنے سے کترائے اور واضح طور پر گھبرائے بھی اور کترائے بھی. لہذا ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ اس شخص میں اتنی ایبیلٹی اور قابلیت نہیں ہے کہ وہ کسی مستند مناظر یا عالم دین کے سامنے بیٹھ کر اپنے موقف کو ثابت کر سکے یا دوسرے کے موقف پر قابل قدر اعتراض کر کے ان کو ثابت کر سکے. ایسے میں پورے ملک میں کئی دنوں تک بلکہ کل تک سوشل میڈیا پہ میں ٹرینڈ کرتا رہا، اور اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی شدید ترین نفرت ہے. اور وہ نفرت اس وجہ سے کہ مرزا صاحب نے اپنی جارحانہ گفتگو کے اندر نہ انبیاء کو معاف کیا، نہ صحابہ کے اوپر ہاتھ الا رکھا، نہ آل بیت کو بخشا، اور نہ ہی اللہ کے کامل ولیوں کا کوئی لحاظ رکھا. محض صوفیاء کی کتابوں میں موجود غیر مستند چند عبارتوں کا سہارا لے کر اس شخص نے ایک عرصے سے پوری دنیا میں فتنہ برپا کیا ہوا تھا. اور وہ لوگ کہ جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والے اور ان کو اپنا بڑا سمجھنے والے تھے، اس وجہ سے اس نے کروڑوں لوگوں کی نہ صرف تکفیر کی، ان کو قادیانیوں سے بدتر کہا. حالانکہ کس بیس پر، بیس کیا ہے؟ صوفیاء کی طرف منسوب چند غیر مستند کتابیں اور غیر مستند کتابوں کے اندر غیر مستند واقعات، ان کو محض لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے نکال کر ہمارے مسلک کا بنیادی عقیدہ بتا کر کہ جی یہ جو عبارتیں یہ ان بریلویوں کی، ان سنیوں کی کتابوں میں، تو یہ ان کی کتابوں میں یہ جو عبارتیں یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. تو ایسے میں یہ چونکہ بہت زیادہ عام ہو گئی یہ بات کہ دیکھو جی ان کا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور کہیں کیا اور کہیں کیا اعتراضات. تو ظاہر ہے آج بہت سارے لوگ آپ آئے ہیں اور کئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ چلو جی مرزا تو بھاگ گیا، کیا اب ہم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھیں گے؟ ایک طرف یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے فرقے ختم کیے، حالانکہ یہ خود ایک نیا فرقہ بنا چکا ہے. ایک طرف یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سوچ کا خاتمہ کیا ہے کہ جس میں کسی فرقے کی تکفیر کی جائے، حالانکہ اس کے سارے فالورز وہ تمام جو میجارٹی مسلمان ہیں ان کو کہتے ہیں تم چشتی رسول اللہ والی پارٹی ہو، یعنی ان کو کافر سمجھتے ہیں. تو بھائی جس تکفیر کے لیے تم کہتے ہو کہ میں نے فرقوں کے خلاف الگ سے آواز اٹھائی کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگاتے ہیں، وہی کام تو تم نے بھی کیا. تم نے تو ساروں کو کافر قرار دے دیا، تم نے ساروں کی تکفیر کر دی. آئیں آج کی نشست میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس شخص کی طرف سے صوفیاء کی کتابوں پر کیا جانے والا جو اعتراض ہے اس کی حیثیت کیا ہے اور ہم کس جگہ کھڑے ہیں، اور وہ جو اعتراض ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہاں بیٹھتا ہے. تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ سمجھیے کہ صوفیاء کی جتنی بھی کتابیں ہمارے نزدیک ان کتابوں کی حیثیت، نہ ان سے ہم حلال اور حرام کا مسئلہ ثابت کرتے ہیں، نہ ہم ان سے ایمان اور کفر کی کوئی بات ثابت کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے بے شمار کتابیں تو ایسی ہیں کہ جن کا استناد
یعنی جن کی نسبت جن صوفیاء یا اولیاء کی طرف ہے وہی قابل قبول نہیں ہے، اسی پر کوئی یقین نہیں ہے کہ کیا واقعتاً ان بزرگوں نے وہ کتابیں لکھی بھی ہیں یا نہیں لکھی۔ بہرحال صوفیاء کی کتابوں میں بلا شک و شبہ ایسا رتب و یابس موجود ہے کہ جس رتب و یابس کو ہم کسی صورت میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کبھی اہل سنت کے بزرگوں نے اس کو کیا ہے۔ میری ایک کتاب ہے، اس میں نے ایک صوفیاء کی لکھی ہوئی کتاب مقابیس المجالس، اس کے اندر موجود بہت سارے ایسے خلاف شریعت چیزیں تھیں، تو میں نے حوالے سے ثابت کیا، حوالہ جات سے، کہ یہ کتاب جن بزرگوں کی طرف منسوب ہے وہ کتاب ہے ان کی ہے ہی نہیں، اور یہ جو کچھ وہاں لکھا ہے اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض اس مرتب کی کمزوری اور اس کی جہالت ہے کہ اس نے اس قسم کی باتیں صوفیاء کی طرف منسوب کی ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں صوفیاء کی کتابوں کی جو عبارتیں ہیں، لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ یا باقی جو بھی ہیں، میں ان کی طرف آؤں، میں سب سے پہلے اپنے اس مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے کچھ دلائل رکھنا چاہتا ہوں۔ مقدمہ نمبر 1، اگر محض ظاہری لفظوں کو دیکھ کر، بغیر تعویل کے، بغیر باقی چیزوں کا لحاظ رکھنے کے، ظاہری لفظوں کو اگر دیکھ کر بندہ صرف اعتراض شروع کر دے تو اس سے اللہ کا قرآن بھی نہیں بچتا۔ کیا کہا میں نے؟ اس سے اللہ کا قرآن بھی نہیں بچتا۔ قرآن کے اندر جو آیات ہیں، یہ طلباء جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی تقسیم کی جاتی ہے ان آیات کی، کہ ان قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں سے ظاہر، ناس، مفسر، محکم، مشکل، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ 8 قسمیں بنتی ہیں۔ یہ جو اصول کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ 8 قسمیں پڑھتی ہیں، لیکن یہ اس کے دماغ میں پڑھتی ہیں جو ان کو پڑھتا ہے۔ ہاں، جو سرے سے اردو کی چند عبارتوں کو جناب صرف لیکچر تیار کرے، اسے کیا پتا ظاہر، ناس، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ کیا چیز ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ جو 8 قسمیں بیان کی ہیں، ان میں سے الگ الگ چیزوں کا حکم ہے، اور یہ تقسیم ہم نے اپنے طور پر اصولیوں نے نہیں کی، قرآن مجید نے خود بیان کیا۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ رب کہ جس نے محبوب آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، ان میں کچھ واضح اور محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، یہی آیتیں اصل کتاب ہے، وآخر متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجیے جن کے دلوں میں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جن میں تشابہ ہے، جو متشابہ ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ، یہ اپنے گیس اور اپنے اندازے لگاتے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقی تعویل الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، والراسخون فی العلم، اور جو راسخ فی العلم ہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لفظ کا تعلق پچھلے کلام کے ساتھ بھی ہو سکتے اور اگلا جو آنے والا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ یقولون آمنا بہ، اور یہ جو راسخین فی العلم ہیں یہ کون ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس قرآن پر، کل من عند ربنا، یہ آیتیں ہیں سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت نہیں پکڑتے سوائے اہل عقل کے کوئی بھی۔ اب یہاں واضح طور پر قرآن کی آیتوں کی تقسیم اللہ نے خود کی ہے کہ قرآن میں کچھ آیات محکمات ہیں اور قرآن میں کچھ آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات وہ ہیں کہ جن کا مفہوم بڑا خفی ہے، ان کا ظاہری لفظ کے اندر ہی خفا ہے، کہ جن کو بندہ شاعری پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا،
ان آیات کا حکم یہ ہے کہ ہم ان کو ثواب کے لیے پڑھیں گے تو ضرور، لیکن ان آیتوں کو سامنے رکھ کر نہ کوئی عقیدہ بنائیں گے اور نہ ہی کوئی ان چیزوں کو بطور مستدل پڑھیں گے، بلکہ ہم یہ ایمان لائیں گے، یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ ہی اس کا علم رکھتا ہے، وہ جو جانتا ہے، جاننے والا یا وہ جانتا ہے یا جس کی طرف اس نے قرآن بھیجا اس کا محبوب محمد جانتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے، قرآن مجید کی ایسی آیات جو آیات متشابہات ہیں، اگر محض ان آیتوں پر ظاہراً دیکھ کر اعتراض شروع کیا جائے تو پھر ان آیتوں کا جواب دیتے دیتے بھی پسینہ نکل آئے گا۔ مثلا میں چند آیتیں، سورہ فتح آیت نمبر 10 ہے۔ میرے نبی پاک جس وقت تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے درخت کے نیچے بیعت کی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، تو میرے نبی کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ اب مجھے بتائیے، سب سے پہلے یہاں پر کویسچن یہ ہے کہ کیا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اگر ہاتھ سے یہ مراد ہو تو پھر اللہ کا تو جسم نہیں، جب جسم نہیں تو پھر بازو نہیں، جب بازو نہیں تو پھر ہاتھ نہیں، اور اگر نبی کے ہاتھ کو اللہ قرار دیا جائے تو پھر بچاؤ توحید کو۔ یعنی حقیقی ظاہری معنوں میں کہ نبی ہی کا ہاتھ حقیقی طور پر اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر بچاؤ توحید کو۔ میرے نبی نے پتھر پھینکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے۔ بتاؤ اب کیا نبی اللہ ہے؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، یہ کسی صوفی یا بابے کی کتاب نہیں، یہ قرآن ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 12 اللہ کریم فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی، اپنے نفس پر رحمت لکھ دی۔ اب یہاں یہ لفظ نفس ہمارا مستدل ہے، یعنی اللہ کے لیے لفظ نفس استعمال ہوا، تو اگر صرف لفظ ظاہر کو ہی معنی لے کر اپنا مراد دینی شروع کر دی جائے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کے لیے نفس کا ثبوت، دوسری آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ثبوت، تو یہاں واضح طور پر اللہ کے لیے موت کا ثبوت ہے۔ لہذا اب بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے موت کو ثابت کرو گے؟ اب یہ ظاہر ہے یہ ساری جو آیات ہیں یہ قرآن میں موجود ہیں، کہیں ایک لفظ کا معنی اور کیا جاتا ہے، دوسرے لفظ کا معنی اور کیا جاتا ہے، کہیں تعویل کی جاتی ہے، کہیں تشریح کی جاتی ہے، لہذا ان معانی کا محمل تلاش کیا جاتا ہے۔ ظاہری لفظوں کو دیکھ کر اگر اعتراض شروع کر دیں تو پھر یہ سارے اعتراض ہو ہی رہے ہیں۔ اب اسی طرح میں اور چیزیں عرض کرتا ہوں، بڑے توجہ سے سننا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترم فیصل صاحب، ان کے گھر میں ایک بندہ آیا، انہوں نے اس کی گاڑی کے اندر اپنا پسٹل رکھ دیا، اور جب وہ جانے لگا تو ان کے گن مینوں نے اسے روکا اور اس کی گاڑی سے پسٹل برآمد کر کے کہا یہ تو چور ہے۔ بتائیے فیصل صاحب کا یہ کام ٹھیک ہے؟ بھائی آستہ بول رہے ہو، جلدی تھوڑا سا ٹائم بھی بچانا ہے۔ یہ ٹھیک ہے ان کا یہ کام؟ غلط ہے، یقیناً غلط ہے۔ اب آئیے سورہ یوسف، اللہ کے پیغمبر حضرت نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کا بھائی بنیامین جب آیا تو اسے روکنے کے لیے حضرت یوسف کے کہنے پر ان کے کارندوں نے وہ جو بادشاہ کا سونے کا پیالہ تھا یعنی حضرت یوسف کا، تو اس پیالے کو ان کے سامان کے اندر رکھ دیا اور اس کو باندھ دیا۔ جب یہ قافلہ چلا گیا تو آواز لگائیو قافلے والوں رکو، تم میں سے کوئی چور موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے نہیں ہم نے تو چوری نہیں کی ہے، لیکن جب اس کو کھولا گیا تھیلے کو، بیچ میں سے پیالہ نکلا، کہا یہ ہے چور، لہذا چلو چلو واپس چلو۔ اب ذرا مجھے بتائیے، مجھے یہ بتائیے، یہ کیا نبی کی شان کے لائق ہے کہ وہ کسی کو پھنسانے کے لیے، یہ روکنے کے لیے اس پہ چوری کے الزام لگائے؟
پر آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی ہے، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی ہے، لہذا اب اگر یہی کام میں اور آپ کریں تو اسے دھوکہ دہی کہا جائے گا، اسے فراڈ کہا جائے گا، لیکن جب پیغمبر سے یہ کام اللہ نے کروایا اسے ہیلا کہا جائے گا۔ اب بظاہر اگر اعتراض ہی بندے نے کرنا ہے، جیسے قرآن کے منکر ان واقعات پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی ایک نبی نے دھوکے سے بندے کو روک لیا، جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ظاہراً بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ نبی کا کیا تھا؟ ہیلا۔ اب آگے بڑھئے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، آپ نے ایک قسم اٹھائی اپنی بیوی کے لیے کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں اسے 100 کوڑے ماروں گا۔ اب جب وہ تندرست ہوئے، ان کے سامنے حالات جس وجہ سے قسم کھائی تھی ظاہر ہوا کہ نہیں، وہ تو ایک شیطانی ورغلہ تھا، یعنی شیطان کا وہ سلسلہ تھا، ان کی بیوی سے ایسی کوئی حرکت ظاہر زرزاد نہیں ہوئی ہے۔ اب کیا کریں؟ اگر نہیں مارتے تو قسم ٹوٹتی ہے، مارتے ہیں تو بے گناہ کو لگتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، فرمایا اے پیارے ایوب، 100 تیلے والا جھاڑو پکڑ اور جھاڑو پکڑ کے اس کو مار، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ بھائی آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ کہاں 100 کوڑا، کہاں 100 تیلے؟ اب اگر یہ اس کو عام کتابوں کی طرح قرآن کو ٹریٹ کریں تو بتائیے کیا اعتراضات نہیں ہو سکتے؟ آگے بڑھئے، قرآن مجید اللہ کے پیغمبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب ذرا مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، آپ نے یہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہاں ترجمہ، یہ جو سعودیہ والی تفسیر ہے اس میں ترجمہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہو گیا، اور یہ جو محمود الحسن دیوبندی صاحب کا ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہے کہ میں گناہگاروں میں سے تھا۔ میں کس میں سے تھا؟ گناہگاروں میں سے تھا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ ہے کہ مجھ سے بے جا ہوا۔ اب یہاں پیغمبر نے اپنے لیے ظالم کا لفظ بیان کیا، تو اب اگر کوئی آدمی اس آیت کے ظاہری معنی کو لے کر کہے کہ ٹھیک ہے جی نبی بھی ظالم ہو سکتا ہے، وہ دیکھو نبی نے خود اپنے لیے کیا، تو بھئی آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح آگے بڑھئے۔ یہ تو میں شارٹ عرض کر رہا ہوں نا، اور تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے بتائیے کسی بندے کو قتل کرنا، بولتے جائے یار، کسی بندے کو قتل کرنا جرم ہے، کسی کی املاک کو تباہ کرنا جرم ہے۔ آئیے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر جا رہے ہیں۔ اب سنیے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت خضر ہیں۔ حضرت خضر کے لیے 2 طرح کے نظریات ہیں کہ وہ نبی تھے یا وہ اللہ کے ولی تھے۔ جو بھی تھے، قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے رستے میں جاتے ہوئے حضرت موسیٰ سے پہلے معاہدہ کیا کہ جناب میں جو کام کروں گا نا آپ نے اعتراضات نہیں کرنے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا، کشتی میں سوار ہوئے، نئی کشتی تھی اسی کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا طریقہ، اس نے ہمیں کشتی میں بٹھایا، تم نے نئی کشتی کو جناب توڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اچھا چلو آگے بڑھو۔ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور پکڑ کے قتل کر دیا۔ وہ یہ تو نے بے گناہ کو قتل کر دیا؟ میں نے بولا نہیں تھا کہ تم نے نہیں بولنا۔ اچھا چلو میں نہیں بولوں گا، آگے بڑھو۔ جب آگے بڑھے ایک جگہ پر ٹوٹی دیوار نظر آئی، وہاں کے لوگوں سے کہا بھائی ہم مہمان ہیں، ہماری خدمت کرو۔ کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، صبح سے شام تک دیوار چڑھا رہے ہیں، دیوار تعمیر ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے، فرمایا بھائی یہ کیا، انہوں نے کھانے پانی کا بھی نہیں پوچھا اور تم ان کی دیواریں تعمیر کر رہے ہو۔ فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ اب یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ اب ظاہراً کتنے کام ہوئے؟ 3۔ چلو دیوار چڑھانا یہ کوئی ظاہراً کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن پہلا کام کیا ہے کہ کسی کی کشتی کو توڑنا، دوسرا کام کسی کو قتل کر دینا، اور ایسا کام ہے کہ نبی بھی تڑپ گیا، کیوں قتل کیا ہے، کیوں توڑی یہ کشتی؟ اب بظاہر قتل ہے، بظاہر کشتی ٹوٹی ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس چیز پر تم صبر نہیں کر سکے نا، اب میں تمہارے سامنے اس کے حقائق کو کھولتا ہوں، اس کی تعویل کو بیان کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے تعویل کو بیان کیا، اس بچے کے بارے میں بھی اور اس کشتی کے بارے میں بھی۔ اب یہ ساری باتیں صوفیاء کی قصے کہانیاں نہیں،
یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں، قرآن کی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یا اہل علم کہ اگر اعتراض اندھا ہو کے بندہ شروع کر دے تو پھر تو قرآن بھی نہیں بچتا۔ اچھا اب آگے بڑھیے۔ یہ تو اس طرح کے 20 چیزیں میں اور پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کا دامن تنگے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک موضوع کے اندر ذرا کچھ چیزیں آ جائیں اور کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آ جائیں حدیث کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ قرآن۔ اب قرآن کے حوالے سے ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن کے اندر ساری آیتیں، سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کی ساری آیتوں پر عمل نہیں ہوتا۔ پریشان ہو گیا؟ پڑھی جاتی ہیں، پیار کیا جاتا ہے، ثواب پورا ہے، لیکن قرآن کی ساری آیتوں پر عمل نہیں ہوتا۔ عمل ہوتا ہے محکم آیتوں پر، جن کا مطلب اور مفہوم بالکل واضح اور ظاہر ہو، جیسے واقیم الصلاۃ، وآتوا الزکاۃ، ان آیتوں پر۔ یہ جو آیات متشابہات اور مجملات ہیں، اب یہ بالخصوص جو متشابہات ہیں، ان کو مستدل نہیں بنا سکتے۔ مطلب یہ ید اللہ فوق ایدیہم کی آیت پڑھ کے اللہ کے لیے ہاتھ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے؟ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے ظاہری لفظ کو دیکھ کر ہم اس سے شان پیغمبر کے خلاف استدلال نہیں کر سکتے۔ تو ایک بات ہم سب کے سامنے واضح اور کلیئر ہو گئی کہ یہ جو قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کی بھی ساری آیتوں پر عمل نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ آیتیں ناسخ ہیں، کچھ آیتیں منسوخ ہیں۔ اب منسوخ پر عمل نہیں ہوتا، ناسخ پر عمل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن میں تو منسوخ بھی موجود ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا۔ کوئی مسلک والا بھی ان پر عمل نہیں کرتا۔ مثلا یہ جو آیت ہے قرآن مجید کے اندر جس میں وصیت کا حکم ہے، وصیت۔ اچھا، اب جو آیت وراثت نازل ہوئی تو وصیت والی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میرے ابے نے میرے لیے فلاں کے بیٹے کے لیے وصیت کی ہے، لہذا باقی کسی کو وراثت نہیں ملے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کیوں؟ کہ وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، لہذا اب اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ مثلا باپ حکم دیتا ہے، یہ وصیت کرتا ہے کہ میرا مال کسی بھی بندے کو نہیں ملے گا، فلانے ایک بندے کو، میرے دوست کو ملے گا، میرے بیٹوں میں سے میری بیوی کسی کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ نہیں صاحب، تمہاری یہ وصیت قرآن کی اس نص کے مطابق، آیت وراثت کے مطابق، یہ والی جو وصیت کا حکم ہے یہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ جب اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی تو اب آگے بڑھیے۔ یعنی قرآن میں بھی ساری لکھی ہوئی آیتیں ان پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ ان کے ظاہری لفظوں کے مطابق نہ عقیدہ بنتا ہے نہ عمل کیا جاتا ہے۔ اب حدیث کی طرف آئیں تو حدیث کے حوالے سے سنیں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان کی دو کاٹھیوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے حوالے سے ایک پورا علم ہے، مدون علم ہے، جس کے مطابق صرف کتاب میں حدیث کا ہونا کافی نہیں، اس حدیث کا ان رولز اور اصول کے مطابق حدیث رسول ہونا، ثابت ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر حدیث کی کتاب میں حدیث ہے لیکن وہ نبی کی ذات کے ساتھ اس کی سند ثابت نہیں ہے تو وہ بھلے کچھ بھی لکھا ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن لکھا ہوا کہاں ہے؟ کتاب میں تو ہے بھائی، لکھا ہوا کہاں ہے؟ کتاب میں تو ہے۔ اب جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں، ان کتابوں کے لکھنے کے لیے اب غور کریں کہ محدثین نے کتنی محنت کی۔ راویوں کے احوال کے لیے یہ پورا ایک علم ہے، عمریں کھپ گئیں، عمریں گزر گئیں محدثین کی، ایک ایک حدیث کے لیے 10 سال محدثین محنت اور تحقیق کر کے اس کو انہوں نے کتاب میں لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ چند درجن کتابیں ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ہاں کہ جن کتابوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ مستند کتابیں، ان میں سے بھی صرف کتنی 6 کتابیں جن کو سیاہ ستہ، وہ کہ صرف سیاہ ستہ نہیں بلکہ اور بھی جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کتاب میں حدیث ہے
یا روایت ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ بے شک وہ بخاری میں روایت نہیں ہے، کسی اور بعد کے محدث کی کتاب میں ہے، اگر سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور بخاری یا مسلم میں ہے، اور اگر درایت اور روایت کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی ہے تو ناقابل قبول ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ وتیرہ بنایا، جیسے کہ جہلمی صاحب، کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا کس کو؟ صوفیاء کی کتابوں کو، اور صرف رد کر دیتے تو کافی تھا، چلے ہم نہ بولتے، لیکن ان کتابوں کو سامنے رکھ صوفیاء پر کفر کے فتوے، ان کے ماننے والوں پر کفر کے فتوے، یار یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے؟ چلیے صرف آنکھیں کھولنے کے لیے اب ہم آتے ہیں حدیث کی کتابوں کی طرف۔ کن کتابوں کی طرف؟ حدیث کی کتابوں کی طرف۔ یہ جس طرح آنکھیں لوگوں کو عقل کے مطابق روایتیں سامنے رکھ کر ان کے خلاف، صوفیاء کے خلاف کفر کے فتوے لگائے گئے، اب ہم آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر یوں اعتراض کرنا ہے تو امام مسلم کی مسلم شریف میں، بخاری شریف حدیث نمبر 278، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، آپ ان کے دور میں جو قوم کے لوگ تھے مرد، وہ اکٹھے ننگے نہاتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہاتے، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، کہنے لگے یہ مطلب یہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے یہ بندہ، اس لیے یہ سامنے نہیں آ رہا۔ لہذا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر ایک جگہ الگ سے نہا رہے تھے، کپڑے پتھر پہ رکھے تو پتھر جناب کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، پتھر آگے آگے، اور کہتے جا رہے ہیں، او پتھر میرے کپڑے دے، او پتھر میرے کپڑے دے۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، یہاں تک کہ وہ دوڑتا دوڑتا وہ پتھر اس مجمع میں چلا گیا جہاں معترضین موجود تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تو اپنی اس بے ساختگی میں جا رہے تھے، وہ پتھر مجھے دے، پتھر مجھے دے، تو پتھر جب وہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا، کہنے لگے نہیں نہیں، موسیٰ علیہ السلام پرفیکٹ مرد ہیں۔ یہ روایت کہاں ہے جی؟ بخاری اور مسلم میں۔ اب میں اس پہ نہیں بولتا، نہ میں اس پہ حکم لگاتا ہوں، اگر مرزے کی طرح صرف اعتراض ہی ٹھوکنا ہے تو پھر جتنے بچے بیٹھے ہوئے بولو اعتراض۔ کیا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو، اپنے پیغمبر کی اس عیب سے بری کرنا تھا تو اتنا ہی رہ گیا تھا کہ سب کے سامنے معاذ اللہ ننگا کر دیا؟ بتائیے وہ کون سا اعتراض اور لچر پن کا جملہ ہے کہ جو اس بخاری اور مسلم کی حدیث پہ نہیں بولا جا سکتا؟ میں اس کی تعویلات، اس کے جوابات موجود ہیں، لیکن میں صرف اعتراض کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ اعتراض تو کس پہ بھی ہے؟ بخاری اور مسلم پہ بھی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، 6982 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام پر وحی کا انقطاع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے خود کو گرانے کا ارادہ کر لیا کہ میں پہاڑ سے خود کو گراؤں اور میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اب مرزا جہلمی صاحب اس سے پہلے اس حدیث کو گستاخانہ بات کہہ چکے ہیں۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ یار ایک نبی وہ گستاخی وہ خودکشی کا ارادہ کر رہا ہے، پیغمبر۔ یہ کہاں موجود ہے حدیث؟ صحیح بخاری کے اندر۔ اب آگے آئیے، مسند احمد بن حنبل، مشکات شریف، الادب المفرد البخاری، اور البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور یہ علامہ البانی کون ہے؟ جو استاد مانتا ہے مرزا جہلمی اس کو، تو البانی کہتے ہیں حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعزى بعزاء الجاہلیہ فاعدوا بہن ابیہ ولا تقتلوا۔ اگر کوئی آدمی اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے، اپنے جاہلیت کے نسب پہ وہ فخر کرے اور ادھر نسبت کرے، تو اس سے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں لے لے، اور اس سے کنایہ نہ کرو، یعنی اسن سدھی گالا کھو، اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے،
اس کو کنایے سے بات نہ کرو، سیدھی بات کرو. یہ کون ہے جی؟ یہ بخاری الادب المفرد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں توجہ ہے، سب کوئی توجہ ہے. مرزا جیلمی اپنی گفتگو میں اس حدیث کو بے ادبی اور گستاخی کہہ چکا ہے. کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث سند سے صحیح بھی ہو تو ہم جناب اس کے حوالے سے اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر لیں. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیا، حکم کوئی نہیں لگایا ہوا، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. اچھا یہ آگے کام آئے گا جو میں جواب دوں گا. یعنی جو چیز ایمان والا بیڑا غرق کرنے والی ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے. اور کتاب کون سی ہے؟ حدیث کی. یہ وہی کتابیں ہیں کہ جو مرزا صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہیں. یعنی ایسی چیزیں حدیث کی کتابوں میں 2 کاٹھیوں کے اندر موجود ہیں کہ جن کو خود مرزا کہتا ہے کہ یہ کتاب یہ کیسی چیزیں ہیں، وہ عبارتیں کیسی ہیں، وہ ایمان کا بیڑا غرق کرنے والی ہیں. اب اور اس طرح کی بے شمار حدیث کی کتابوں میں ایسی چیزیں مل سکتی ہیں کہ جن پر اگر ظاہری لفظوں میں اعتراض کیا جائے تو پھر جناب اس کا جواب ظاہری. باقی ہمارے پاس ان ساری چیزوں کے جواب موجود ہیں، لیکن ظاہراً اگر انہی چیزوں کے اوپر بندہ اڑ جائے. اور پھر میں ایک اور عرض کر رہا ہوں، میں نے بھی کئی دفعہ اعتراض یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، عرض کی چلیے جی آپ کا وقت وصال آیا. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، آنکھ نکالی، اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے. اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کے اندر 3407 اور 1339 نمبر کی روایت ہے. اب موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار رہے ہیں کس کو؟ اسرائیل علیہ السلام کو. توجہ ہے؟ اچھا اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کون مار رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مار رہے ہیں. اچھا جی اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کیسے بندے کے پاس بھیجا، وہ دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے واپس کیا، جاؤ انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل لے لو، اس کی پشت پہ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. اب یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر. تو قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ جس وقت کسی کی موت کا وقت آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورہ منافقون آیت نمبر 11 کہ اللہ وحدہ لا شریک ہرگز کسی نفس کو مؤخر نہیں کرے گا جب اس کی موت آ جائے. قرآن کہتا ہے مؤخر نہیں. اور یہاں بتاؤ آن ٹائم آئے تھے اسرائیل؟ بھائی بولو آن ٹائم آئے تھے؟ نہیں. اگر نہیں آئے تھے تو پھر یہ اسرائیل سے غلطی تو لگ ہی نہیں سکتی. اور اگر پرفیکٹ ہے کہ اسرائیل آن ٹائم آئے تھے، پورے ٹائم پر حاضر ہوئے تھے، تو جب تھپڑ لگا واپس گئے، سوال جواب ہوئے، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اب میری روح قبض کرو. تو بتاؤ یہ بیچ میں سے کوئی ٹائم جو ہے یہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ اتنی جو نا یہ ایکسٹینشن ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اب اگر یوں ہی کیا جائے تو پھر یہ صوفیوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کہانی نہیں، یہ بخاری کی حدیثیں ہیں. ان کا دو جواب. اب اگر اعتراض ہی کرنا ہے تو پھر ایک اللہ کا نبی، ایک شہید جو ہے، ایک اللہ کا ولی ہے کہ وہ جناب اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، تو نبی اس کو تھپڑ مار رہے ہیں. بھائی اس نے کوئی غلط بات تھوڑی کی ہے، فرشتے نے. اس نے کہا چلیے جی آپ کا وقت آ گیا. پیغمبر کو نہیں پتا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. اب یوں سوال کے سوال اگر بڑھائے جائیں تو پھر تو معاذ اللہ شان نبوت بھی نہیں بچتی ہے. دو جواب یہ تو حدیث کی کتابوں میں، وہ الگ بات ہے، ہمارے پاس سارے جواب موجود ہیں. اب یہ ہے حدیث کی کتابوں میں، ایک کسی عام بابے نہیں لکھیا. ویسے تو بابا بخاری بھی بابا ہے، مسلم بھی بابا ہے، لیکن بقول مرزا صاحب کے کہ یہ صوفی بابوں نے لکھا ہے اور یہ تو بخاری نے لکھا ہے. بولو فقیر کے پاس اس طرح کی تقریباً 350 روایتیں ہیں.
اور میں آہستہ آہستہ وقت آنے پر ان کو پیش کروں گا. اور وہ جو مناظرے کے بہت سارے دلائل ہیں ابھی ہم ان کو تھوڑا جسے کہتے ہیں نا رکھتے ہیں, صرف نفس مسئلہ کو واضح کرتے ہیں. اب جب اتنی بات پتہ چل گئی تو ایک مائنڈ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ اس طرح کی دو کاٹھیوں میں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی جو کچھ موجود ہے وہ سارے کا سارا قابل قبول نہیں ہے. ان حدیث کی کتابوں میں کوئی حدیث صحیح ہے, کوئی حدیث حسن ہے, کوئی حدیث ضعیف ہے. اور مرزا صاحب سب کو بتا چکے جی کہ حدیث ضعیف قابل قبول ہے ہی نہیں ہے, اور اگر حدیث صحیح بھی ہے تو ہر حدیث صحیح بھی قابل قبول نہیں ہے جب وہ قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے یا وہ اپنے سے زیادہ اور مضبوط خبر متواتر یا خبر مشہور سے ٹکرا جائے. لہذا یہ پورا علم ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ خبر متواتر سب سے ٹاپ لیول کی ہے, اس کے بعد خبر مشہور ہے, پھر خبر واحد ہے. تو پتہ چلا اگر حدیث کی کتاب میں بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا قابل قبول ہرگز نہیں ہے. اچھا بولو, ہرگز نہیں ہے. جب یہ بات آ گئی تو حدیث کس طرح کتاب لکھی جاتی ہے؟ سندوں کے ساتھ, پورے تمام کے ساتھ, ایک ایک راوی پر جرا قدع کرنے کے بعد. تو جب اتنے تمام سے لکھی جانے والی کتاب کے اندر موجود ہر بات قابل قبول نہیں, تو ایک صوفی کی کتاب کہ جن صوفیوں کی طرف اس کی نسبت بھی مجہول ہے, یقینی نہیں ہے کہ واقعتاً وہ بزرگوں نے وہ لکھا یا نہیں لکھا, تو پھر ایسی کتابوں میں جو کچھ موجود ہو وہ ہمارا عقیدہ کیسے بن گیا؟ جب حدیث کی کتابوں کے دو کاٹھیوں کے اندر ہر چیز ہمارا عقیدہ نہیں, تو کسی صوفی کی کتاب کے اندر ہر چیز ہمارا عقیدہ کیسے؟ فقہائے کرام کی کتابوں کو آپ کھولیں, فقہا نے جو فتوے دیے, جو مسئلے بیان کیے, وہ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو مفتہ بھی ہیں, کچھ وہ ہیں جو غیر مفتہ بھی ہیں. مفتہ بھی وہ ہیں جن پر فتویٰ دیا جاتا ہے, غیر مفتہ بھی وہ ہیں جن پر فتویٰ نہیں دیا جاتا. اب وہ جو غیر مفتہ بھی ہیں وہ ایسے قابل اعتراض قسم کے اقوال موجود ہیں کہ اگر عام طور پر بیان کیا جائے, اور یہ جو فقہا کے دشمن قوم طبقہ ہے نا وہ انہی اقوال کو پیش کرتے کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ فقیوں کے اور یہ اماموں کے اور فقہ والوں کی یہ حرکتیں ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حالانکہ وہ اقوال کیا ہوتے ہیں؟ غیر مفتہ بھی. غیر مفتہ بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے ان پر عمل نہیں ہوتا, ان پر فتویٰ نہیں ہوتا, عمل مفتہ بھی اقوال پر ہوتا ہے. اب آئیے, جب قرآن کی ساری آیتیں ہمارا عقیدہ نہیں بن سکتی, بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب نبی کی حدیث جن کتابوں میں موجود ہوں وہ کتاب کی کاٹھیوں کے درمیان ساری حدیثیں ہمارے عقیدے پر دلالت نہیں کرتی, تو ظالموں صوفیوں کی کتابوں کی غیر مستند روایتیں ہمارا عقیدہ ساری کیسے بن سکتی ہیں؟ اب آئیے, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ہم سنیوں کے لیے کہا کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. تیرا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے, چشتی رسول اللہ پہ. مرزا جیلمی بار بار لوگوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. سنو, ایک ہے کلام, ایک ہے متکلم, ایک ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا یہ کلمہ, اور ایک ہے کہ یہ کلمہ فلاں نے پڑھایا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. کلمے کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا واضح طور پر یہ موقف ہے, اور آج تک میرا چیلنج ہے اہل سنت و جماعت کی علم الکلام کی سینکڑوں کتابیں ہیں ہمارے مدرسوں میں بچوں کے لیے, بنیادی عقائد کی اردو کے چھوٹے رسالوں سے لے کر شرح عقائد اور احکام اور بڑی بڑی جو علم الکلام کی کتابیں ہیں ان تک یہ سینکڑوں کتابیں بنتی ہیں. ہماری کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہے, بلکہ ہمارا بنیادی عقیدہ, ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور غور سے اور واضح طور پر سنو, ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, اور ہم یہ
واضح ہمارے بزرگ لکھ کر گئے ہیں کہ جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے بغیر کسی اور کا کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719 اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں، کافر ہو جائے گا، اگرچہ اس رسول سے مراد لغوی معنی لے کہ میں فلاں کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی کسی بھی رسول محمد رسول اللہ کے بغیر اگر کسی غیر نبی کسی غیر رسول کا کوئی شخص کلمہ پڑھے گا رسول اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے بغیر، تو ہمارا واضح فتویٰ کیا ہے؟ ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ فتاوی خلاصہ میں بھی یہی لکھا ہے، فصول عمادیہ میں یہی لکھا ہے، فتاوی ہندیہ میں یہی لکھا ہے، جامع فصولین میں یہی لکھا ہے، اور فتاوی رضویہ میں بھی یہی لکھا ہے۔ میرا 10 کروڑ روپے کا چیلنج ہے مرزے کو، میرا 10 کروڑ روپے کا چیلنج ہے مرزے کو، وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ میرا تمہیں چیلنج ہے اہل سنت و جماعت کے کسی ایک عالم کی کتاب میں دکھا دو کہ اس نے لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے اور چشتی رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے، 10 کروڑ بھی دوں گا، تمہارے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لوں گا۔ ہمارا بنیادی کلمہ، آواز آئے، اونچی آواز آئے، الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ، اصول الدین امام التمیمی، شرح فقہ اکبر ملا علی قاری، تمہید ابو شکور سالمی، شرح مواقف لجرجانی، شرح قائد نصفیہ للتفتازانی، ابکار الافکار للحمدی، عقیدہ واسطیہ، کتاب الاعتقاد لنیشابوری، تکمیل الایمان شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شرح اعتقاد اہل سنہ للالکائی، المعتمد دور پشتی، ابن مندہ کی کتاب التوحید، شرح العقائد امام غزالی، المسامرہ لکمال الدین، المسائرہ لابن الحمام، الملل والنحل، کتاب التوحید لسمرقندی، فتاوی رضویہ، بہار شریعت۔ اور ایک قسم اللہ کی میرا چیلنج ہے کسی ایک کتاب میں دکھاؤ کہ چشتی رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، میرا خون حلال۔ بصورت دیگر ہم اتنا ہی مشورہ دیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، پانی پہ پڑھ کے دم کرو اور پینا شروع کر دو۔ تو کلمے کے حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ایسا شخص دار اسلام سے، اونچا بولیے، خارج ہے۔ اب پھر اگلا سوال، یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ جواب تو میرے خیال میں آپ کو آ گیا کہ وہ تو بخاری مسلم اور کئیوں میں جن کو تم نے کہا یہ ایمان کو خراب، وہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور خود وہ اپنی گفتگو میں کہہ چکے ہیں کہ 2 ورقوں کے درمیان لکھی ہوئی ہر بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور ظالم آدمی اگر مشکات کے 2 ورقوں میں، اگر ترمذی کے 2 کاٹھیوں میں 2 ورقے یعنی 2 کاٹھیاں، 2 کاٹھیوں کے درمیان لکھی ہوئی ہر بات قبول نہیں، تو کسی صوفی کی بے سند کتاب کی ہر بات کیسے قابل قبول ہے؟ اب دوسری بات کہ بھئی یہ کلمہ محی الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا، لہذا ان کو کافر کو، کلمہ کیا ہے؟ یعنی جس کلمے پہ انہوں نے فتویٰ وہ کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ، اور یہ کیا ہے؟ ہم نے کیا فتویٰ دیا؟ کفر، کلمہ کفری ہے۔ اب اگلا سوال ہے، پھر یہ محی الدین چشتی اجمیری کی کتاب میں لے کے پڑھایا ہے انہوں نے، پھر کہو انہوں نے کافر ہیں؟ کہتے ہیں ہم نا، جیسے حدیث کی ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات نبی کی بات نہیں، تو ویسے کسی صوفی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات جبکہ اس کی اپنی کتاب میں نہ ہو، کوئی کہے کہ فلانے نے کہا ہے، یہ کیسے قابل قبول ہے؟ اب سنو، اس کے اوپر ہمارا پہلا حوالہ، یہ جو کتاب ہے حشت بہشت، اس کتاب کے اندر ایک رسالہ فوائد السالکین، جس کی اس کے مین پیج پہ لکھا ہے کہ یہ بابا فرید الدین کی، یہ بابا فرید کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ بابا فرید کی کتاب ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بابا فرید کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔
تو ایک ہے کہ آج کل کے کوئی بزرگ کہیں اور ایک ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی 300 سال پہلے گزر چکے. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا بابا فرید کی یہ کتاب ہے؟ تو آپ کی کتاب ہے اخبار الاخیار. اس میں لکھتے ہیں شیخ نظام الدین می فرمود کہ من ہیچ کتاب بنشتہ ایم زیرہ کے شیخ الاسلام فرید الدین شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداس. کہتے ہیں کہ حضرت بابا نظام الدین نے فرمایا کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. اسی وجہ سے شیخ فرید الدین نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی, شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی, اور باقی جو چشتی بزرگ ہیں انہوں نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی. یعنی انہوں نے زندگی میں کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے. انہوں نے زندگی میں کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے جی یہ جو چھپی ہوئی مل رہی ہے مارکیٹ میں یہ, اب اس کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی کتاب کسی کی ہو تو اس کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے. اس کا جواب بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیا. فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 491. یہی جو فوائد السالکین کتاب ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اولاً اس بات کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم کی ہیں. یعنی پہلے تو یہ ثابت کرو کہ انہوں نے یہ کتابیں ہیں نا. بہت ساری کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں. ثانیاً اگر بیان ثقات سے ثابت بھی ہو کہ ان حضرات کی کوئی کتاب اس نام کی تھی تو بلا شبہ یہ مشہور متداول نہیں بلکہ کتب غریبہ ہیں, اور غریبہ پر اعتماد جائز نہیں ہے. اور اب آگے اور بڑھیے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 وہ فرماتے ہیں کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں. یعنی اگر لکھ دیا ہو کہ فلانے نے لکھا ہے اس سے قطعی طور پہ ثابت نہیں ہوتا. بہت سارے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام سے منسوب ہیں جن کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں. ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں. یعنی اگر ثابت بھی ہو جائے کہ یہ کتاب فلاں کی ہے تو یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہر لفظ ہر فکرہ اس کا ہے. بہت سارے بزرگوں کی کتابوں میں الحاقات موجود ہیں, جیسے کہ الیواقیت والجواہر میں امام شارانی نے تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی کی کتابوں میں خود بخود الحاقات ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے لکھتے ہیں جلد 15 صفحہ نمبر 556 فرماتے ہیں کتاب کا چھپ جانا اسے متواتر نہیں کرتا کہ چھاپے کی اصل وہ نسخہ ہے کہ جو کسی الماری میں ملا اس سے نقل کر کے کاپی ہوئی سیدھی صاف باتوں میں کسی کتاب سے کہ ذنی طور پر کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو اسناد اور باتیں. اور ایسے امر میں جسے مسند کلمہ کفر بنایا اور اس سے توہین شان رسالت کے جواز پر سند لانا ہے اس پر اعتماد کرنا اور باتیں. علماء کے نزدیک ادنا درجہ ثبوت یہ تھا کہ ناقل کے لیے مصنف تک سند مسلسل متصل بذریعہ ثقات ہو. یعنی اعلیٰ حضرت لکھ گئے کہ کسی صوفی کی بزرگ کی کتاب کے اندر کوئی عام ادب و آداب کا واقعہ ہے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر کسی کفریہ بات کی طرف نسبت ہے کہ یہ اس کتاب میں ہے تو کہتے ہیں جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو ہم اس کتاب کو اس کے ذمے نہیں لگا سکتے. اب آگے آئیے. مقدمہ ابن صلاح ہر بات ہوتی ہے علم کے میدان میں. یہ علم حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح کہ اس کی شروحات حافظ زین عراقی جیسے محدثین نے, حافظ ابن ملقن جیسے, حافظ ابن حجر اسقلانی, حافظ بدر الدین بلقینی اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کتاب کی شروحات لکھی ہیں. یعنی یہ تمام جو اصول کی کتابیں ان میں ہائی لیول کی کتابیں, اور اصول کی کتابیں حدیث کی وہ کتابیں ہوتی ہیں کہ جن کے اصول اور ضوابط کی وجہ سے کسی حدیث کو صحیح یا حدیث کو غیر صحیح قرار دیا جاتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے مقدمہ ابن صلاح اذا اراد ان ينقل من كتاب منسوب الى مصنف فلا يقول قال فلان كذا وكذا الا اذا وثق بصحه النسخه بان قابلها هو او ثقه غير باصول متعدده. کہتے ہیں کہ کسی کتاب کی نسبت کسی مصنف کی طرف محض کوئی بات لکھی ہوئی دیکھ کے نہیں کہتے کہ فلاں نے لکھی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے یوں کہا فلاں نے,
اس وقت تک جب تک کہ اس نے خود یا کسی سکہ شخص نے اس نسخے کا مقابلہ متعدد صحیح نسخوں سے نہ کیا ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کتاب کو اس مصنف کے متھے لگانا جائز، بولیے، مصنف کے متھے لگانا جائز نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں جب بابا فرید نے کتاب لکھی ہی کوئی نہیں، فوائد السالکین نامی رسالہ لکھا ہی کوئی نہیں، تو اب اس کا حوالہ دے کر پوری امت کو اور محی الدین چشتی اجمیری جیسے بندے کو کمینہ کہنا، ملعون کہنا، کافر کہنا، اور کہنا کہ چشتی تو تے بڑھ گیا، اور کبھی کہنا کہ تو یہ ہو گیا، میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کا ازالہ بڑا مشکل ہے۔ حضرات، میں نے کیا کہا کہ یہ جو محی الدین چشتی اجمیری کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے، یہ کیا ہے؟ بالکل غلط۔ اچھا، اب آئیے، پہلی بات کیا ثابت ہوئی کہ جس کتاب میں یہ واقعہ ہے وہ کتاب جس مصنف کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس مصنف نے وہ کتاب لکھی نہیں ہے، وہ کتاب لکھی نہیں ہے۔ اب آئیے، ہون آئے مرزا میری دار تھلے، اے پتر ہون آئے تو میری دار تھلے، سنو حدیث کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک حدیث مضطرب ہوتی ہے۔ حدیث مضطرب ایسی روایت کو کہتے ہیں کہ جس روایت کے راوی احوال کو اس طرح سے بیان کریں آپس میں ان کے تضاد ہو، ایک اور بیان کرے اور دوسرا اور بیان کرے، یعنی راوی کسی روایت کو بیان کر رہے ہیں لیکن وہ حدیث کو، اس روایت کو بیان کرتے ہوئے وہ اضطراب کر رہے ہیں۔ اضطراب کا مطلب کہ ایک اور بیان کر رہے راوی، واقعہ ہوئی ہے، مثلا ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک کہتے ہیں ملتان میں ہوا، دوسرا کہتے ہیں لاہور میں ہوا، توجہ، ایک کہتا ہے جنرل زید نے یہ جنگ لڑی، دوسرا کہتا ہے میجر ارسلان نے یہ جنگ لڑی، یعنی جنگ ایک ہے، بندے دو، کردار دو، جنگ ایک ہے، جگہ دو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضطراب۔ اب حدیث کے اندر اگر اضطراب آ جائے، کیا بولا میں نے؟ حدیث کے اندر اگر اضطراب آ جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو کر ناقابل قبول ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی حدیث کے حوالے سے روایت ایسی ہو کہ جس میں اضطراب ہو کہ کوئی کچھ بیان کرے اور کوئی کچھ بیان کرے، تو اب اس حدیث سے استدلال نہیں ہو سکتا، وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ اب آئیے، یہ جو واقعہ ہے کون سا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ مرزا جیلمی اپنے ریسرچ پیپر میں، دھیان رکھنے آپ نے، مرزا جیلمی اپنے ریسرچ پیپر کے اندر وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ خواجہ بختیار کاکی نے پڑھایا، یہ جو کلمہ ہے یہ خواجہ بختیار کاکی نے یہ کلمہ پڑھایا۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ بھائی توجہ کرنا، مرزا خود کیا لکھتا ہے؟ کلمہ کس نے پڑھایا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پڑھایا۔ یہ جو فوائد السالکین کتاب ہے جو حضرت فرید الدین بابا جی کی طرف منسوب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ کلمہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا امتحان کے لیے اپنے مرید کو۔ کس کے لیے؟ امتحان کے لیے پڑھایا۔ اس نے کہا جی مجھے بیعت کرے، آپ نے فرمایا کہ میں چاچا کل پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے پڑھ لیا تو آپ نے پھر فرمایا نہیں بھائی یہ کلمہ نہیں پڑھنا، میں تیرا امتحان کے لیے یہ کلمہ تجھ سے پڑھا رہا تھا، کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ واقعہ ہے۔ اب یہ جو امتحان وغیرہ کی جو تعویلیں ان کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں، ہم پہلے ہی کہتے ہیں یہ کلمہ کفریہ ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ کفریہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، مرزا کیا کہتے ہیں کس نے پڑھایا؟ بختیار کاکی نے۔ فوائد السالکین کتاب میں کیا ہے؟ کس نے پڑھایا؟ معین الدین چشتی اجمیری نے۔ یہی بات اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب السنت الجلیہ میں ہے۔ اے صرف بریلویاں دکھاتے نہ پاؤ، السنت الجلیہ میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں یہ کلمہ کس نے پڑھایا بطور امتحان؟ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا۔ مرزا منگول صاحب نے ایک حوالہ دیا ایک کتاب کا، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ یہ جو کتاب ہے سبا سنابل، اس سبا سنابل کے اندر
لکھا ہوا ہے کہ یہ بیان کرنے والے معین الدین چشتی اجمیری ہیں، جبکہ کلمہ یعقوب چشتی نے پڑھایا۔ خدا کے لیے ایک میں کیا لکھا ہے کلمہ کس نے پڑھایا؟ معین الدین چشتی، دوسری میں بختیار کاکی، تیسری میں یعقوب چشتی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حدیث میں اس طرح کی سچویشن آئے، وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، مضطرب ہو جاتی ہے، وہ حدیث ہو کر جو سند سے آئی ہوئی ہے وہ قابل قبول نہیں رہتی۔ اور ظالموں، ایک صوفی کا قول جو اس قدر مضطرب ہے کہ کہیں کہتے ہو کہ معین الدین چشتی نے پڑھایا، کہیں کہتے ہو یعقوب چشتی نے پڑھایا، کہیں کہتے ہو کہ بختیار کاکی نے پڑھایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا یعقوب چشتی نہیں، یوسف چشتی نے پڑھایا، حضرت شیخ یوسف چشتی جو خواجہ شیخ یوسف چشتی نے پڑھایا۔ اور جب یہ تم الگ الگ یہ آ گیا، یہ واقعہ تو خود ہی من گڑت ہو گیا، اور یہ واقعہ تو خود ہی من گڑت ہو گیا۔ تو ہاتھ دل پہ رکھ کے ایمان سے میرے سننے والوں اب آپ فیصلہ کریں، اور میری تمام آڈینس پورے مسلمان فیصلہ کریں کہ ایک ایسا واقعہ کہ جو جس بندے کی ذمہ لگایا جا رہا ہے وہی اتھینٹک نہیں ہے، تو اس کی بنا پر اتنے بڑے ولی کو گالیاں۔ ہاں، جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کمینیا تو کمینے ہی نکلے آئے، واقعی کمینے ہی نکلے آئے، اپنے نادہ کلمہ پڑھائی کمینیا، اور ان کے ماننے والوں کو گالیاں۔ یہ بدماشی نہیں ہے؟ لعنت اللہ علیکم۔ کہتے ہیں نا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب میں آخری جو اس کو میں سم اپ کر رہا ہوں، یاد رکھیے حدیث کی کتابوں میں بھی جب ساری باتیں لکھی ہوئی قابل قبول نہیں ہیں، تو صوفیاء کی جو کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں ایک چیز اور عرض کروں گا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کلام کے بارے میں کہیں یہ کلام کیسا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی متکلم پہ حکم لگائیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو کبھی کبھی متکلم پر حکم اس لیے نہیں لگتا کہ وہ کلام اس متکلم سے صادر ہونا ثابت ہی نہیں، جیسے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کلام لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ نہ معین الدین چشتی اجمیری سے صحیح ثابت ہے، نہ خواجہ بختیار کاکی سے ثابت ہے، نہ شیخ یعقوب یوسف چشتی سے یہ ثابت ہے۔ جب یہ ثابت ہی نہیں، متکلم پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ کلام پہ تو فتویٰ لگ گیا لیکن متکلم پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی متکلم پر فتویٰ نہیں لگتا حالت کی وجہ سے، کلام کفریہ ہوتا ہے، متکلم سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ اسی بندے نے کیا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ فتویٰ نہیں لگتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3481، مسلم شریف حدیث نمبر 6981، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے نفس پر ظلم کیا ہوئے تو اس نے گناہ کیے ہوئے تھے، جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو فاحرقونی ثم سقونی، الفاظ حدیث میں اور بھی ہیں، ثم اعذرونی فی ریح فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ بہ احدا۔ بیٹوں سے کہنے لگا بیٹو جب میں مر جاؤں تو تم نے یوں کرنا ہے کہ مجھے جلانا ہے، میری لاش کو جلا کر اسے ہوا میں اڑا دینا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسے تم نے پانی میں بہا دینا ہے۔ لئن قدر علی ربی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پا لی، مجھے پکڑ لیا، تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جیسا عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے سارے جو یہ راک کے ذرات ہیں ان کو جمع کر، اللہ کے اذن سے وہ زندہ ہو گیا۔ مالک نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، یہ کیوں کروایا ہے کہ خود کو جلوا دیا، اور یہ جو تو نے حرکت کی ہے کیوں کی ہے؟ کہنے لگا یا رب خشیتک، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے اسے بخش دیا۔ بولا تھا کلمہ کفر والا،
اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا, مجھ پہ قدرت پائی تو مجھے عذاب دے گا. بتائیے یہ شک ہے کہ اللہ نے اگر مجھ پہ قدرت, یعنی خود کو اللہ سے بھاگا دیا کہ تاکہ اللہ مجھے پکڑ نہ سکے. یہ واضح طور پر لفظ کلام کفریہ ہے, یعنی احتمال کفر ہے اس میں, لیکن یہ کلمہ واضح کفریہ ہونے کے باوجود اس بندے کو کافر نہیں کہا گیا, بلکہ حدیث کہتی ہے بندہ بخشا گیا. بھائی بول کلمہ کفر رہا ہے اور بخشا گیا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4402 4401, کہ 3 بندوں سے شریعت کا قلم اٹھا دیا گیا, سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو, بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو, اور ماتف سے ایسا بندہ کہ جس کے دماغ پر کوئی کیفیت طاری ہو, دماغ میں کوئی چیز ہو. اب اس بندے پر کیا طاری تھا؟ شدت خوف. تو شدت خوف کی وجہ سے وہ نارمل نہیں تھا, اس لیے اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکلا بھی. نبی کی حدیث بتا رہی ہے اسے جہنم میں نہیں ڈالا گیا, اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اب توجہ ہے سب کی. اب اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کلام کفریہ ہوتا ہے لیکن بندے کو کافر نہیں کہتے. ایک تو یہ کہ اس کلام کی نسبت ادھر نہیں ہوتی, ثابت نہیں ہوتا, قطعی نسبت نہیں. دوسرا کسی خاص حالت کی وجہ سے, بولیے کسی خاص حالت کی وجہ سے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے, وہ مشہور حدیث ہے, میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک بندہ, نبی پاک نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ مثال دی حضور نے کہ ایک بندہ جو کہ میدان میں صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سواری کے اوپر اس کا سارا زندگی کا سامان کھانا پینا سب تھا, تو وہ رکا اور اس نے گھوڑے کو جگہ پہ کھڑا کیا اور خود سو گیا, جاگا, گھوڑا غائب, مال و متاع ختم. اب اپنی موت کا خیال کر کے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا, پھر آنکھ کھلی تو گھوڑا سامنے تھا. فرمایا جتنی خوشی اسے ہوئی اور وہ یہاں تک خوش ہو گیا کہ کہنے لگا اے میرے اللہ انت عبدی وانا ربک, تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. کیا کہہ دیا؟ انت عبدی وانا ربک, تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. اختا من شدت الفرح, یہ خوشی میں بے قابو ہو کر اس نے یہ کہہ دیا. توجہ ہے, فتویٰ نہیں ہے, کافر نہیں ہے, کلمہ کفری ہے, بندہ کافر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس پر غلبہ حال تھا, کیفیت خوشی کا غلبہ تھا, اس وجہ سے اس نے یہ کلام اس سے صادر ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں پتہ چلا کبھی کبھی کلام کفریہ ہوتا ہے, بندہ کافر نہیں ہوتا, بندہ کافر نہیں ہوتا. او بھائی اگر کلام میں احتمالات آ جائیں, یہ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں اس کو آگے بڑھاؤں گا, لیکن ابھی یہ مقدمہ ذہن میں رکھیں, کلام کفریہ ہوتا ہے, بندہ کافر نہیں ہوتا. کب؟ جب وہ کلام اس سے ثابت بھی ہو جائے. پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ کافر نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ظالموں, یہ جو چشتی رسول اللہ ہے یہ تو خواجہ صاحب سے ثابت ہی نہیں, بقول تیرے اپنی کتاب کے اندر تو نے لکھا ہے کہ یہ خواجہ بختیار کاکی نے ان کے تو نے متھے ڈالا ہے. اور افسوس کی بات ہے اللہ کے وہ ولی جن کی ولایت مسلمہ ہے, کیا ہے بولیے, جن کی, کئی دفعہ میں ایک بس فائنل اس کو کر دوں, کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی چلو پھر یہ کتابیں چھپ کیوں رہی ہیں, کیا کہتے ہیں, اگر یہ واقعہ غلط ہے, من گھڑت ہے, تو کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں. ہم پوچھتے ہیں وہ جو تم نے بھی کہا ہے کہ وہ حدیث کی کتاب میں ایمان خراب کرنے والی روایت موجود ہے, وہ کیوں چھپ رہی ہیں, اور جو صدیوں سے موضوع روایتیں ہوتی ہیں وہ کیوں چھپ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جب کوئی مصنف اپنی کتاب لکھ دیتا ہے وہ خود حذف کرنے کا اہل ہوتا ہے. اگر وہ چلا گیا تو اس کے بعد اس کی شرح کی جا سکتی ہے, اس کا حاشیہ لکھا جا سکتا ہے, اس کی عبارت کو کوئی چین نہیں کر سکتا. اور اگر کسی حدیث کی کتاب ہو, تاریخ کی کتاب ہو, سیرت کی کتاب ہو, اس میں کوئی من گھڑت واقعہ آ جائے تو اس من گھڑت واقعے کے لکھنے کی وجہ سے نہ اس راوی پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے, نہ اس مصنف پہ لگتا ہے, نہ پڑھنے والے پہ فتویٰ لگتا ہے. مثلا امام طبری, آپ کی ایک کتاب ہے امام طبری, یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں اور یہ بہت بڑے مورخ ہیں. کون؟ بولیے بولیے, امام طبری. امام طبری کے حوالے سے لسان المیزان, میزان الاعتدال
سیر اعلام النبلاء، طبقات الشافیہ، تاریخ بغداد، المنتظم لابن الجزری ابن جوزی، ان بڑے بڑے محدثین نے حافظ طبری کو بہت بڑا عالم کہا ہے. مثلا حافظ ذابی کہتے ہیں کانا ثقتن صادقن حافظن سیر اعلام النبلاء میں، اور ابن خزیمہ کہتے ہیں وما عالم علی عدیم الارض عالم من محمد بن جریر، میری نظر میں روئے زمین پر اس بندے سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. وہ سیر اعلام النبلاء میں اس کو کوٹ کیا حافظ ذابی نے. اب آپ کہیں گے کہ یہ حافظ ذابی کون ہے؟ یہ حافظ ذابی وہ بندہ ہے کہ جو راویوں کو کلیئر کرتے ہیں کہ اس سے روایت لی جائے گی یا سے روایت نہیں لی جائے گی. یعنی یہ محدث ہے، یہ حکم لگاتا ہے، یہ امام الجرح والتعدیل ہے. اس کے حکم سے حدیث قابل قبول یا ناقابل قبول ہوتی ہے. بات کو میں جلدی جلدی ختم کرتا ہوں. وہ حافظ طبری اپنی تاریخ طبری کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک وفد آیا، تو اس وفد نے آپ کا دل خوش کرنے کے لیے ان کو سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ. کیا پڑھا؟ السلام علیک یا رسول اللہ. کس نے پڑھا؟ وفد کے لوگوں نے. کس کے سامنے؟ حضرت امیر معاویہ کے سامنے. بالکل کسی آگے اس واقعے میں موجود نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا یا ان کو قتل کروایا یا ان پہ حکم لگایا کہ تم تو مشرک کافر ہو گئے ہو. دوسرے لفظوں میں یہ روایت حضرت امیر معاویہ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے لکھی گئی. اب بتاؤ اس روایت کی وجہ سے وہ جو کلمہ پڑھنے والے ان کو کافر کہو گے، جن کے سامنے کلمہ تو خیر نہیں یا رسول اللہ کہا جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کو، تو کیا حضرت امیر معاویہ پہ حکم لگاؤ گے؟ وہ تو صحابی رسول ہیں. اور حاشا وکلا کوئی صحابی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے سامنے خود کو اسے کوئی رسول کہہ رہا ہو اور وہ اسے یوں ہی جانے دے، اس کا رد نہ کرے. صحابی تو کیا ولی کی شان اس سے بالا تر ہے، ایک عام عالم ہو اس کی شان بھی اس سے بالا تر ہے. اللہ کی قسم صحابی کب گوارا کر سکتا ہے کہ اسے یا رسول اللہ کہا جائے اور وہ آگے سے بولے نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا میرے دوستو؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے. جب واقعہ من گھڑت ہے تو فتویٰ نہ طبری پہ آئے گا، فتویٰ نہ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر پہ آئے گا، فتویٰ نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئے گا، نہ ہی حکم ان کہنے والوں پہ لگے گا، کیونکہ یہ سند سے ثابت ہی نہیں کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اگر سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات موجود ہوں، ان کی وجہ سے فتویٰ نہیں لگتا، تو صوفیوں کی غیر مستند کتابوں میں اگر اس طرح کے واقع ہوں تو ان پر فتویٰ کیسے لگ سکتا ہے؟ حضرات یہ ابھی تھوڑی سی بوری کھولی ہے، ابھی تھوڑی سی دیگ کھولی ہے، ابھی پوری بھری ہوئی دیگ باقی ہے. تھوڑے سے آپ کو چاول ٹیسٹ کروائیں انشاءاللہ العزیز. اگر جس وقت ہم شروع ہوئے میں نے آپ کو بولا 300 سے زیادہ روایتیں تو میرے پاس اور ہیں، ہم ان کو اس جگہ جنہیں کہنے نا تو پھڑ پھڑ کے سی ڈبنے ہیں، ان ڈبکیاں لوانیاں، اے پتر پھر ہون بول، اے پھر بول، اے پھر بول. ٹھیک ہے، تو اب ہم فائنلی یہ کہتے ہیں، لوگ سارے کہتے ہیں جی کہ مناظروں کا کیا مطلب ہے، کیا فائدہ؟ مناظروں کا فائدہ ہے یہ جو جواب میں نے دیے ان میں سے آلموسٹ اسی طرح کے جواب ہمارے علماء اہل سنت آج سے 2 سال پہلے مرزے کو دے چکے ہیں. کیا بولا؟ مرزے کو دے چکے ہیں. اگر صرف ویڈیو سے ہی کام بنتا ہوتا تو مرزے نے پھر کیوں بکواس شروع کی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ ہے مرزے کا یہ فراڈیا سسٹم یہ اس لیے چل رہا ہے کہ جس عالم دین نے، جن علماء نے یہ جواب دیے ہیں، ان کی ورتھ اتنی نہیں ہے، ان کے چینل اتنے وہ نہیں ہیں کہ جن پہ لاکھوں کی ٹریفک ہو اور سارے لوگ اس کو دیکھیں. وہ جب وہ ڈالتے ہیں ویڈیو تو چند ہزار لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے مرزے کے آڈینس تو اس کو، یا اس کے جو ویورز ہیں، اس کے لکھنے سننے والے، اس کے فالورز ہیں، وہ تو اس کو نہیں دیکھیں گے. اس وجہ سے یہ جو جواب تھے وہ دب گئے. مرزے نے پھر جناب اپنی بدماشی شروع کی ہوئی اور پھر بار بار وہ ہمارے اوپر یہ اعتراض کر رہا ہے. لیکن جب ہو مناظرہ
مرزے سے میں پوچھوں گا مرزا صاحب آپ معین الدین چشتی اجمیری پہ کیا حکم لگاتے ہیں؟ تو مرزا اپنے لیکچر میں کہہ چکا ہے کہ میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کیونکہ ان کی طرف اس کتاب کی نسبت یقینی نہیں. میں ان کو کافر نہیں کہتا. وہ ظالم آدمی تو پھر رولا کس بات کا؟ ہم بھی کہتے ہیں کلمہ کفریہ، تو بھی کہتے ہیں کلمہ کفریہ، اور پھر تو بھی ان پہ حکم خود نہیں لگاتا. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کلمہ کفریہ ہے، معین الدین چشتی اس سے بری ہیں. کلمہ کفریہ ہے، شیخ یوسف چشتی اس سے بری ہیں، بختیار کاکی اس سے بری ہیں. اور اگر میز کتابوں میں لکھنے کی وجہ سے فتوے تو پھر بسم اللہ بریلوی کیوں، دیوبندی کیوں نہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کیوں نہیں؟ اے تو جب ابھی کچھ چیزیں روک کے رکھی ہیں، صرف اشارے سے بتا رہا ہوں، دیوبندیاں دیاں 17 کتابیں موجود ہے. ہاں اس تو اگا بھی کام اور کچھ موجود ہے. اس لیے کیونکہ معین الدین چشتی اجمیری وہ صرف ہم بریلوی مکتب فکر کے ہی بڑے نہیں ہیں، دیوبندی لوگ بھی ان کو اپنا اکابر مانتے ہیں. خود اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب التکشف میں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اور دیگر ان کے بہت سارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ان بزرگوں کو بزرگان دین، اللہ کا ولی حضرت جناب شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اور اسی طرح بڑے بڑے اکابرین امت نے ان ہستیوں کو اللہ کا ولی کہا ہے. اور معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بابا فرید الدین، خواجہ جناب حضرت یوسف چشتی، حضرت جناب بابا جی بختیار کاکی، یہ سب اللہ کے ولی ہیں اور ان کی ولایت تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے، کنفرم ہے ان کی ولایت. لہذا ولایت کنفرم ہے، ان کی طرف منسوب ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں، لہذا ہم ان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. تو مرزا خود کیا کہتے ہیں؟ میں معین الدین چشتی اجمیری کو کافر. تو بدماش پھر تو ان کی طرف نسبتیں کر کے بک بک کیوں کرتا ہے؟ اگر وہ تو کہتا ہے کہ تو ڈاؤٹ کا بینیفٹ دے چکے تو پھر آگے بدماشی کیوں؟ باقی وقت انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے آگے بڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ.